إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال محمد نبينا صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے، اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. جو اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے ہے، الحی القیوم، زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ زندہ و جاوید ہے. وہ بلندیاں عطا کرنے والا، پستیاں مقدر کرنے والا، رفعتیں عطا کرنے والا اور ذلتیں دینے والا، وہی ایک تنہا ہے. لا راد لقضائہ الا ہو. اس کی تقدیر کے لکھے ہوئے کو سوائے اسی کے کوئی دوسرا تبدیل نہیں کر سکتا. وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ العدل ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو، شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، جنہوں نے اس دین کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچایا، اسے محفوظ کیا، اس پر عمل کر کے دکھایا. اور اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہمارے سلف صالحین پر، جنہوں نے اللہ رب العزت کی اتارے ہوئے قرآن پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کو، جو احادیث کی شکل میں ہیں، ان کو محفوظ کیا. جھوٹ بولنے والوں کو، غلط باتیں کرنے والوں کو الگ کیا، اور سچی احادیث کو، صحیح احادیث کو ایک طرف کر دیا، اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ رب العزت ان سب پر، ان تمام محدثین و محدثات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان تمام مومنین اور مومنات پر جنہوں نے دین اسلام کو حرز جاں بنایا، دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئے. اللہ رب العزت ہمارے ان تمام اسلاف کی مغفرت فرمائے، اور ان کے شایان شان انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں انہیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت جس قدر چھوٹی ہے اسی قدر اسلام کے پورے فلسفے کو بیان کر دیتی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ کی آیت. اللہ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الدین یسر، دین پر عمل کرنا، یہ جو تمہارا دین ہے بہت آسان ہے. اس چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یوں سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے
جو قدیم کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم کے صحیفے اور دیگر کتب جن کے نام ہم جانتے بھی نہیں، جو اللہ نے اپنے اپنے زمانے میں انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمائے، جو وہ کتابیں رہیں، وہ کتابیں لوگوں کی خرد و برد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ان آسمانی کتابوں میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ان آسمانی تعلیمات میں لوگوں نے اپنی باتیں داخل کر دی۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کی طبیعتیں تو مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کوئی ایسا شخص ہے جو دینداری میں بہت بڑھا ہوا ہے، اور کبھی کسی کو دیکھیں گے جو بے دینی میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ کسی کا معاملہ یہ ہے جو بال کی کھال نکالنے والا ہے، اور کسی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ موٹی موٹی باتوں کو بھی نظر انداز کر دینے والا ہے۔ لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں۔ اب اگر لوگ شریعت کو بنا کر بیٹھ جائیں گے، لوگ شریعت کو بنانا شروع کر دیں گے، تو وہ اپنے مزاج کے مطابق شریعت بنائیں گے، اور کوئی ضروری نہیں کہ ان کا جو مزاج ہو اس کے مطابق باقی لوگ بھی ہوں۔ یہ ایک فلسفیانہ بات ہے، ایک فلسفہ ہے ایک۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی انسان اٹھے اور شریعت کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کر دے، اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ قرآن پاک نے جو دنیا کا سب سے بڑا کرائم ہے، سب سے بڑا جرم، اس کے برابر اس کو قرار دیا۔ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اکبر الکبائر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشرک باللہ وہو خلقک، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ دنیا کا سب سے بڑا کرائم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے شرک کرنا، سب سے بڑا جرم۔ اللہ کی اس بارگاہ میں جو میدان محشر میں قائم ہوگی، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس موقع پر بھی اللہ رب العزت شرک جیسے گناہ کو معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک کے معافی نہیں ہوگی۔ انبیاء کرام نے جب اپنی اپنی اولاد کے لیے، جو مشرکین تھی، جب اپنی مشرک اولاد کے لیے یا مشرک قرابت داروں کے لیے جب انہوں نے مغفرت کی دعا کی، اللہ نے ان کو منع کر دیا اور کہا خبردار یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، خبردار اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش مت کرنا، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے ہے ہی نہیں، اس کے عمل مشرکانہ تھے، سب غیر صالح عمل تھے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی باتیں مت کیا کرو۔ اس قدر سختی، اس قدر غصہ، اس قدر غضب نہ کی اللہ کی حضرت نوح کے منہ پر، برگزیدہ پیغمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن سے آپ کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت، ہر موقع پر کام آنے والے، آپ کے سامنے سد سکندری بنے ہوئے، دیوار بنے ہوئے، جب ان کا آخری وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر انہوں نے آخری وقت بھی کلمہ نہ پڑھا تو پھر جہنم کے میں جلیں گے، یہ پھر جہنم کے مستحق ہوں گے۔ دل گویا ایک بیٹے کا دل اپنے باپ کے لیے مچل اٹھا۔ حضرت ابو طالب نے ان کو باپ بن کر پالا تھا، اللہ کے نبی تو یتیم تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ مجھے ابو طالب نے محبت دی ہے۔ غریب تھے، اس وقت بڑی غربت تھی، جو کھانا ہوتا تھا بہت تھوڑا ہوتا تھا، لیکن حضرت ابو طالب سب سے پہلے مجھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے بعد اپنی اولاد کو کھانا کھلاتے تھے کہ کم نہ پڑ جائے، اس کا پیٹ بھوکا نہ رہے۔ بڑی محبت کرنے والے، قبائل سے لڑ جانے والے۔ اب جب آخری وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے سامنے جا کر کہا کہ چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ سچ جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ان لوگوں سے آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ چپکے سے کلمہ پڑھ دیجئے میرے سامنے، تاکہ میں کل اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں۔
ابو طالب نے ایک نظر سوچا اور کہا بھتیجے نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب موت سے ڈر گیا، ابو طالب کو موت کا خوف ہو گیا، لہذا ہرگز نہیں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا۔ اخترت النار علی العار، میں نے جہنم کو اختیار کر لیا، لیکن عار لگنا وہ میں نے گوارا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد روح پرواز کر گئی، ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے کہا چچا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دے۔ یہ انہوں نے کہا میں دعا کروں گا، یہ نہیں کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں، نہیں کروں گا دعا، لیکن وہ دعا کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ فوراً حضرت جبریل نازل ہوتے کہتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، ہرگز نہیں نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرک اتنا بڑا گناہ، حضرت ابراہیم جیسی جلیل القدر پیغمبر کی دعا نہیں، آزر کے بارے میں ہرگز نہیں، ہرگز قبول نہیں، شرک کے بارے میں کوئی دعا قبول نہیں، کوئی مغفرت کی دعا ہرگز نہ کرے، کسی نبی کو اجازت نہیں۔ اب دیکھیے شرک جو اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بنیاد پر اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا، پوری قوموں پر عذاب بھیج دیا، پوری نسلوں کو ختم کر دیا، شرک کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا یہ لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو اپنے دین کے اندر باتیں گڑھ کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے نہیں اتارا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ قرآن کے لب و لہجے سے واقف ہیں، کہاں پر اللہ کا جملہ انتہائی رحمت والا ہوتا ہے اور کہیں پر انتہائی سخت ہوتا ہے، جہاں پر انتہائی قانون کی زبان میں بات کی جاتی ہے، ادھر ادھر گزرنے کی کوئی گنجائش نہیں، ایک بال برابر بھی ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ شرکا ہیں تمہارے، یہ شریک تم نے بنا رکھے ہیں، یہ بت ہیں تمہارے جن کو تم نے یہ اجازت دی ہے کہ تمہاری شریعت کے اندر اپنی باتیں داخل کرے۔ یہ شریعت ہم نے اتاری ہے، یہ شریعت اللہ رب العزت نے نازل کی، یہ شریعت کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی باتیں داخل کر دے۔ شریک، اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا کوئی دین کے اندر۔ اب دیکھیے اللہ نے جو شریعت اتاری تھی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، انتہائی آرام دہ۔ اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، وہ الرحمن والرحیم ہے، بے انتہا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ لوگ کیا رحمت کریں گے، لوگ کیا شفقت کریں گے جس قدر اللہ اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پاگل سی عورت تھی، اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا یا مر گیا تھا، تو دماغ سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ جس بچے کو دیکھتی تھی اٹھا لیتی تھی اور اپنی گود سے لگا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی، اپنے ہوش حواس میں نہیں تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، وہ عورت ادھر سے گزری اور ایک دم سے شور مچا کہ اس نے چھوٹا سا کوئی بچہ تھا اس کو اٹھا لیا اپنے گود میں اور لے کر اسے بھاگنے لگی۔ حالانکہ لوگ جانتے تھے نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن بہرحال پاگل تو پاگل ہے، اس کے ہاتھ سے تو چھیننا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ ایک جو شور مچا آپ نے دیکھا، آپ نے کہا لوگوں اس عورت کو پہچانتے ہو، جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہی تو مدینے کی مشہور عورت ہے بیچاری، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے اور وہ اپنے بچے کے فراق میں، اس کی محبت میں بالکل پاگل ہے، جس بچے کو بھی پاتی ہے وہ اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اپنا بچہ سمجھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ اس کا کھویا ہوا بچہ اگر اس کو واپس مل جائے تو کیا اس بچے کو وہ آگ میں پھینکے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، قطعاً نہیں پھینکے گی، ہرگز نہیں پھینکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے تمہارے اوپر، وہ تمہیں جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو جہنم میں ڈالے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں سزا دے، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر سختیاں کرے، لیکن تم اس کے قانون کو توڑتے ہو، تم وہ کام کرتے ہو جو اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، جس کی پاداش میں اللہ نے جناتوں کو اس پورے منصب سے ہٹا دیا اور ایک نئی مخلوق پیدا فرمائی۔
اور انسانوں کے اندر قوم لوط، قوم صالح، قوم تبع، قوم اصحاب ایکا، ان کے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا اس شرک کی بنیاد پر، اور تم وہ شرک کرتے ہو۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ جانتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا دین دینا چاہیے، کیسے احکامات دینا چاہیے۔ دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ شیطان مردود نے ہمارے سامنے ہمارے بدعمالیوں کو مزین کر رکھا ہے، اور ہمارے ذہن کو اندر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ دین پر عمل کرنا عزیز و بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہ تمہاری باریک باریک باتوں سے بھی واقف ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ ایک تماشا ہوا ہے، ایک کھیل ہوا ہے، ایک بازیگری ہوئی ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ جو دین اللہ نے اتارا بڑا سادہ سا ہے، بڑا آسان سا ہے، عمل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ ہوئے، کچھ ایسے انتہائی خطرناک قسم کے ڈاکو، جو سفید پوش ڈاکو، ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے دین کے اندر ایسی ایسی باتیں داخل کر دی، ایسی ایسی باتیں داخل کر دی کہ آدمی کو دین پر عمل کرنا بڑا دشوار لگنے لگا، انتہائی مصیبت بن گیا دین پر عمل کرنا، اس لیے کہ انہوں نے اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دی، اتنے مسائل پیدا کر دیے، اتنی شرطیں لگا دی، اتنی کنڈیشنز لگا دی کہ آدمی عاجز ہو کر رہ گیا، درماندہ ہو کر رہ گیا۔ وہ کنڈیشن ان کی تھی، اللہ کے رسول کی اتاری ہوئی نہیں تھی، اللہ کے رسول پر اتاری ہوئی نہیں تھی، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی نہیں تھی۔ یہاں تو دین انتہائی آسان ہے، بہت آسان سا دین ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان سی زبان میں اور بالکل سادہ سی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بہت آسان زبان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، لوگ ایک کام کر رہے تھے، لوگ یہ کر رہے تھے کہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے مصیبتوں میں، لات کو، عزا کو، ہبل کو، مصیبتوں میں جب پریشان ہو جاتے تھے ان کو آواز دیتے تھے، ان کے لیے سجدہ کرتے تھے، ان کے لیے نذر و نیاز کرتے تھے، ان کے نام پر قسم کھاتے تھے، ان کے گھروں کا چکر لگاتے تھے، ان کو کپڑا پہناتے تھے، ان کو نہلاتے دھلاتے تھے، اور انہی کے لیے اپنے حصے کو نکال کر، اپنے کھیتوں کے حصے کو، اپنی مزارعات کے حصے کو نکال کر ان کے لیے، ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، ان کے نام پر صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے بتوں کے لیے۔ یہ ہے جڑ، یہ کیا ہے؟ جڑ ہے۔ اللہ نے نبی کو اتارا، ہر دور میں اتارا ہے اسے شرک کو ختم کرنے کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کو اتارا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یہ بات جان لو کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ ہے، وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، باقی سب پانے والے ہیں، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، وہی سب کا مالک ہے۔ لوگوں ساری عبادتیں جو تم کر رہے ہو وہ ایک اللہ کے لیے کرو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ تمہارا الہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس میں کسی کو شریک مت کرو۔ نمازیں صرف اللہ کے لیے پڑھی جائیں گی، سجدہ اللہ کے لیے کیا جائے گا، توکل اللہ پر کیا جائے گا، مصیبتوں میں اللہ کو پکارا جائے گا، قسم اسی کے نام پر کھائی جائے گی، نذر و نیاز قربانی اسی کے لیے کی جائے گی، اسی پر بھروسہ کیا جائے گا، اسی سے خوف کھایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا، اسی سے طلب کیا جائے گا، اسی کے گھر کا طواف کیا جائے گا، اسی کے گھر کو کپڑا پہنایا جائے گا، اسی کے یہاں کا تحفہ آب زمزم پیا بھی جائے گا اور چہرے پر لگایا بھی جائے گا۔ یہ سب اللہ کے لیے خاص ہے، باقی کسی کے لیے نہیں آئے۔ کتنی آسان سی بات ہے، ایک جھٹکے میں آدمی اس کنارے سے اٹھ کر ادھر آ جاتا ہے، شرک سے نکل کر توحید پر آ جاتا ہے، ایک جھٹکے میں۔ کون سی مصیبت کی بات ہے، کون سی بہت بڑی بات ہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو اپنے صحیح کر لینا ہے کہ ہمیں پکارنا ہے تو ایک اللہ کو، خوف کھانا ہے تو اس ایک اللہ سے، ملنا ہے تو وہیں سے، فیصلے ہونے ہیں تو وہیں کے، ہمارے سارے فیصلے وہیں سے ہونے ہیں، جو اللہ فیصلہ کرے گا اس کے فیصلوں کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ہمیں اسی سے مانگنا ہے۔ یہ جو اعمال عبادت ہم کر رہے تھے، غیروں کے لیے کر رہے تھے، وہ چاہے لات ہو، عزا ہو، ہبل ہو، یا ان کی جگہ پر کسی اور کو رکھ دیا جائے، اس کی جگہ پر کسی پیڑ کو رکھ لیجئے، کسی پتھر کو رکھ لیجئے، کسی شخصیت کو رکھ لیجئے، کسی کو بھی آپ رکھ لیجئے، اس شرک کا دائرہ ہے۔ وہاں سے اٹھیے، اس کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید پر آ جائیے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اللہ کے لیے قربانی ہے، اللہ کے لیے نذر و نیاز ہے، اللہ کے لیے قسم کھانا ہے، اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھانا بھی تقسیم کرانا ہے اور بٹوانا ہے اللہ کے لیے۔ اگر آپ یہ غیر اللہ کے لیے کر لیتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا، اللہ کے لیے کرتے ہیں توحید ہو گئی۔ کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیچارہ غریب ہے، محتاج ہے، اس کی آپ نے مدد کر دی، اللہ کے لیے کر دی، ثواب ہو گیا۔ رمضان میں لوگوں نے روزہ رکھا، آپ نے افطار کرا دیا، ثواب ہو گیا۔ اور کسی غیر اللہ کے لیے یہی کام آپ نے کر دیا، وہ شرک ہو گیا، چھوٹی سی بات ہے۔ اب دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے شرک اور توحید کو کھول کر بیان کر دیا، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، لوگوں شرک کو چھوڑو اور توحید پر آ جاؤ۔ کتنا آسان ہے، صرف آپ کے ذہن کے فیصلے کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں آپ کو وضو کر کے دکھاتا ہوں، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے دکھایا کہ ایسے وضو۔ اس کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں پڑھی اقتداء کرتے ہوئے، اور کہا دیکھیے یہ رکعت ہے، اس طرح سے نماز پڑھنی۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اپنی امت کے سامنے، سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا ھذا وضوئی ووضوء انبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے کے جو انبیاء گزرے ہیں یہ ان کا وضو ہے۔ اس کے بعد معراج میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو آپ کے اوپر لازم کرتی ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیے۔ اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کی گئی، اور شرک کے درمیان اور اسلام کے درمیان اس کو حد فاصل قرار دیا گیا۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ ایمان کی گواہی دو اس کو۔ نمازوں کا بالکل تاریخ ہے، کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تو پھر وہ مومن بھی نہیں، وہ اسلام میں داخل ہی نہیں، نام اس کا چاہے جو کچھ ہو۔ کتنا آسان ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنا۔ سال میں ایک بار رمضان آتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، دولت ہے آپ کے پاس میں، پیسہ ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور 1 سال اس پر گزر چکا ہو، سال میں 1 مرتبہ 2.5% کے حساب سے زکات دینا ہے۔ اللہ نے اور آپ کو نوازا ہے تو حج یا عمرہ کرنا، ایک بار یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اس کے بعد چند حلال چیزیں ہیں، چند حرام ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے کھانے کے اعتبار سے، یہ آپ کو نہیں کھانا ہے، باقی سب کھائیے۔ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسے جانور جو نوچ کر کھاتے ہیں، جن کے پنجے ہیں، دانتوں سے پھاڑتے ہیں، یہ سب ذی مخلب جتنے طائر ہیں، پرندے، وہ سب کے سب حرام کیے جاتے ہیں تمہارے اوپر۔ کیچلی والے جو دانت والے ہیں جانور، وہ سب حرام کیے جاتے ہیں تمہارے اوپر، باقی سب حلال ہے تمہارے لیے، کھاؤ پیو آرام کرو۔ کچھ محرمات، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، غلط کام نہیں کرنا ہے، سارے یہ تو سب جانتے ہیں۔ ایک شریف انسان، ایک عمدہ انسان آپ کو بنانے کی تیاری ہے۔ آپ مسلمان ہوتے ہیں، شریف انسان ہے، ایک عمدہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے بہت مکرم بنایا۔ سادہ سا اسلام ہے، بالکل سادہ سا اسلام۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیے، عمل کیجئے، آپ کی زندگی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب دیکھیے یہودیوں نے کیا کیا تھا، نصارہ نے کیا کیا تھا، جو ان کی تورات اور انجیل نازل ہوئی کہ ان کے علماء نے اپنی بہت ساری باتیں ان تورات کے اندر، انجیل کے اندر داخل کر دی۔ اب وہ دین ان کے لیے ایک ملغوبہ بن گیا، عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ ہزاروں علماء تو ہزاروں مسائل، ایک آدمی ایک مسئلہ تیار کرے گا تو 1000 مسئلہ تیار ہو جائے گا، لاکھوں علماء تو لاکھوں مسائل، جو دین کا نہیں تھا۔ آپ اشاروں کو سمجھ لیجیے، گفتگو کے اندر اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ وہ دین ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور صحابہ کرام کو دے دیا، پکڑو اور اس پر عمل کرو، اور اس کے بعد اللہ نے ایک مہر لگا دی۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، سنو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، حج کے موقع پر۔ پھر اس کے بعد کوئی حکم نازل نہیں ہوا، پرانے احکامات کو آپ تازہ کرتے رہے، یاد دلاتے رہے، لوگوں نماز پڑھتے رہو، غلاموں سے اچھا سلوک کرتے رہو، یہ ساری چیزیں آپ یاد دلاتے رہے، نیا حکم کوئی نازل نہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ کس کے اوپر مکمل ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل۔ وحی کس کے اوپر نازل ہوئی؟ جبریل کس کے پاس آتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے۔ وہ دین کس کے اوپر لے کر آئے؟ دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آئے، تو اب دین مکمل ہو گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، قرآن پاک کی وہ سورہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تم اللہ کی مدد کو آتا ہوا دیکھ لو گے
اور جب فتح تم کو مل جائے گی اور تم دیکھو گے لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو پھر بس اللہ کی تسبیحات بیان کرو، اس کے استغفار کرو۔ یہ سورہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں آپ، کون سی ایسی بات آ گئی؟ بعد میں انہوں نے بتایا، بہت بعد میں انہوں نے بتایا، کہا جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی تب میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول کے اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ کہا کیسے سمجھ گیا؟ کہا جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے نبی اب اللہ کی مدد آ گئی، اس کی فتح آ گئی، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ تسبیح پڑھیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا دنیا کے اندر، جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، جس مقصد کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا تھا، وہ مقصد آپ کے بھیجنے کا، آپ کی بعثت کا ختم ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا، دین دے دیا گیا، لوگ عمل کر رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب آپ چلیے، اب اس دنیا میں آپ کا کام نہیں ختم، چلیے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھ کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہزاروں کتابیں رکھ دی جائے تو بھی بیکار ہے۔ میدان محشر میں جب ہم کھڑے ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، بےکل ہوں گے، ہونٹوں کے اوپر پپڑیاں پڑی ہوں گی پیاس کی شدت سے، لوگ بے چین ہو کر بے قرار ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نہر کوثر ایک بہت بڑی نہر ہے، اس کے پیالے اس قدر ہیں جیسے آسمان کے ستارے، جو ایک مرتبہ اس میں سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور میں اس میں سب کو پانی پلا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہر سے سب کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، آپ کا اکرام ہے، آپ جسے چاہیں گے پانی پلائیں گے، سابقہ امت، گزشتہ امت، سارے جس کو آپ چاہیں گے پانی پلائیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ اس موقع پر حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو روک رہے ہوں گے، میں کہوں گا انہیں، جب روکتا ہوا دیکھوں گا کہ فرشتوں انہیں آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو انہیں۔ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم جب آپ اس دنیا سے چلے آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد جو آپ کا دین تھا، جو دین اسلام تھا، اس کے اندر ان لوگوں نے کون کون سی نئی نئی باتیں داخل کر دی، دین اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ کے نبی جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً لما غیروا بعدی، نگاہوں سے دور لے جاؤ ان کو، گھسیٹ کر دور لے جاؤ ان کو، انہوں نے میرے دین کو برباد کر دیا۔ عزیزان محترم، آج آپ کے سامنے ایک فیصلے کی گھڑی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کون سا دین وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون سا وہ دین ہے جو ان مولویوں کا بنایا ہوا ہے، جو لوگوں کا بنایا، ڈھونگیوں کا بنایا ہوا ہے، پاکھنڈیوں کا بنایا ہوا ہے، جو ان لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے، جو اپنی باتیں انہوں نے دین کے اندر داخل کر دی۔ اور کون ہے وہ جو صحیح حدیثیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں کہ مسلمانوں آؤ اور ہم پر عمل کرو، یہ تمہارے نبی کا قول ہے، یہ پوری صحیح سند ہے، اس صحیح سند کو دیکھ لو، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لو، اور یہ تمہارے نبی کا قول ہے۔ کہاں تم بھٹکے پھر رہے ہو، کہاں تم ضعیف حدیثوں کے پیچھے پڑے ہو، کہاں تم موضوع روایتوں، منکر روایتیں، معلل روایتیں، شاذ روایتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ صحیح حدیثوں پر عمل کرو۔ وہ دین اللہ کے نبی پر نازل ہوا، وہ دین مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے پہنچا دیا، اور وہ دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو اس دین کو ڈھونڈیں، تلاشیں اور اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور باقی پاکھنڈ سے دور رہیں، جھوٹوں سے دور رہیں، ان عیاروں اور مکاروں سے دور رہیں جنہوں نے دین کے نام پر اپنی اپنی باتیں دین کے اندر داخل کر دی۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔